لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه باللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. خلق اللہ تعالی الاشیاء لا من شیء، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو کسی چیز یعنی مادہ یا نمونہ کی مدد کے بغیر پیدا فرمایا. وکان اللہ تعالی عالما فی الازل بالاشیاء، اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو ان کے وجود سے پہلے ہی ازل سے جانتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا، اس نے تمام مخلوقات کے لیے کچھ چیزیں مقرر کی، ان میں اپنا حکم جاری فرمایا. وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ، دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی مشیت، اللہ کے علم، اللہ کے فیصلے، اللہ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں لکھنے کی وجہ سے ہے. ولیکن کتبہ بالوصف، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے نوشتہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کو باعتبار وصف کے تحریر فرمایا ہے، باعتبار حکم کے تحریر نہیں فرمایا. خلق اللہ تعالی الاشیاء لا من شیء، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ان چیزوں کے وجود سے پہلے کوئی مادہ نہیں تھا کہ جس کو لے کر بنایا. مثلا انسان کوئی چیز بناتا ہے، شکر بنائی، گڑ بنایا، ظاہر پہلے کماد اور گنا ہے اس سے بنائیں گے. انسان نے اگر گندم اگائی ہے تو پہلے بیج ہے اور زمین ہے اس سے بنائی. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو یوں وجود نہیں دیا کہ مادہ پہلے سے موجود ہو اور ان کو تیار کیا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی بار پیدا فرمایا، دوبارہ وہی پیدا کریں گے، اسی کی طرف پھر آپ نے لوٹ کر جانا ہے. یہاں چند ایک فوائد. پہلی بات یہ سمجھیں کہ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب موجودات کو وجود بخشا انہیں ایک مادہ سے پہلا پیدا کیا. مادہ موجودات وجود سے پہلے موجود تھا. اس مادہ کو فلاسفہ اپنی زبان میں حیولہ کہتے اور اس حیولہ کو، حیولہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس حیولہ سے اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا فرمایا ہے. لیکن یہ بات معتزلہ کی عقل اور نقل دونوں کے مطابق نہیں. نمبر ایک، اس پر کوئی آیت یا حدیث، کوئی نص اور کوئی نقل موجود نہیں، محض وہم، اور وہم سے عقائد ثابت نہیں ہوتے. نمبر دو، اگر موجودات سے پہلے مادہ کو قدیم ماننے، قدیم اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی واجب الوجود اور قدیم نہیں، ایسے قدما کا تعدد لازم آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے منافی. نمبر تین، اگر مادے کو موجودات پر مقدم مانا جائے تو پھر موجد اور خالق میں فرق نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ موجد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خالق. خالق اور موجد میں فرق ہوتا ہے. ایک ہے لفظ ایجاد اور ایک ہے لفظ خلق. خلق اور ایجاد میں کیا فرق ہے؟ عدم سے وجود میں لانا یہ خلق اور تخلیق ہے، اور موجود کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل سے نئی شکل اور ڈیزائن دینا یہ ایجاد ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور انسان موجد ہے. تو اگر پہلے سے مادہ موجود ہو اس سے اللہ چیزیں پیدا فرمائے تو اللہ تعالیٰ خالق نہ ہوئے بلکہ موجد ہوئے. ہم اللہ تعالیٰ کو خالق مان رہے ہیں، موجد نہیں مان رہے.
دیکھیے میں بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح لوہا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ لوہے سے ایک کمپنی گھڑی تیار کرتی ہے، تو یہ کمپنی اس کی موجد ہے گھڑی کی، خالق نہیں۔ تو انسان ایجادات کرتا ہے، تخلیق نہیں کرتا۔ اس لیے دنیا میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ شعر فلاں کی تخلیق ہے، یہ فن فلاں کی تخلیق ہے، یہ مناسب نہیں۔ ایجادات کا لفظ ہی استعمال کرنا مناسب۔ اللہ تعالیٰ ازل سے تمام اشیاء کے جاننے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کو پیدا فرمایا تو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا، وہ کس طرح ہوں گی سب خدا کے علم میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان کے لیے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں۔ انسان ہے تو اس کا سر، جسمانی ساخ، دھڑ اور یہ سب چیزیں تو اللہ کے علم میں تھیں تو اللہ نے پیدا فرمائی۔ اگر اللہ کے علم میں نہ ہوتی پہلے سے تو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو وجود کیسے دیتے؟ اس کو رزق کتنا چاہیے، خوراک کتنی چاہیے، اس نے مرنا کب ہے، اس کی اولاد ہونی یا نہیں ہونی، نکاح ہونا یا نہیں ہونا، سب اللہ کے علم میں ازل سے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 49۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 78۔ وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيَّتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ وَكَتْبِهِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ۔ اچھی طرح ان باتوں کو سمجھنا۔ دنیا اور آخرت میں جو چیز بھی وقوع پذیر ہوگی وہ اللہ کی مشیت، اللہ کے علم، قضا اللہ کا فیصلہ، وقدر اللہ کی تقدیر، وقت بھی فی اللوح المحفوظ اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے مطابق کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے مطابق کی ہوگی۔ ہاں کتبہ بالبسط، لوح محفوظ میں اس کو باعتبار وصف کے تعریف فرمایا، نہ کہ باعتبار حکم۔ اب اس عبارت میں چند ایک الفاظ آئے ہیں، پہلے ان کے معنی سمجھ۔ مشیت، علم، قضا اور قدر، یہ کیا چیزیں؟ مشیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کو نیکی اور برائی دونوں کے اختیار دے، اور بندے اپنی مرضی کے مطابق نیکی والا اختیار استعمال کر کے نیک کام کریں یا برائی والا اختیار استعمال کر کے گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت سے بندے کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا، اس کا نام مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے، اپنی چاہت سے بندے کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ یہ سمجھ لیں گے تو مشیت کے معاملے میں الجھن کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ آگے پھر آنی ہے یہ باتیں، وہاں میں پھر بات عرض کروں گا۔ علم، دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے اپنے اختیار سے اطاعت والے کام کرنے ہیں یا نافرمانی والے کام کرنے ہیں، سب اللہ کو پہلے سے علم، اس کا نام ہے علم۔ قضا، بندہ جب کسی کام کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کے ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، یہ ہے قضا۔ لیکن پابند نہیں، تو اس نے جو اسباب اختیار کی ضرور اس کے مطابق فرمائے، کبھی اس کے مطابق فرماتے ہیں، کبھی اس کے مطابق نہیں فرماتے۔ اسباب بندہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کام کے ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں، یہ قضا ہے۔ تقدیر، ایک ہے علم الہی اور ایک ہے امر الہی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، وہ بندے کو اختیار دیں گے، بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا، یہ علم الہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر لکھ دیا کہ اس کو اختیار دوں گا تو اپنے اختیار سے کام کرے گا، کہ امر الہی ہوگا۔ تو تقدیر، علم الہی اور عمل الہی کے مجموعہ کا نام ہے، صرف علم الہی کو، صرف امر الہی نہیں۔ اب میں ایک مثال دے دوں گا کہ بات سمجھ آئے۔ مثلا ایک شخص نے قرآن کریم حفظ کرنے کا ارادہ کیا، اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو اختیار، اللہ نے اختیار دے دیا،
اس نے اپنے اختیار سے حفظ کرنا شروع کیا، قاری صاحب کے پاس گیا اور اس نے محنت کی۔ اب پہلی بات کہ اللہ نے اختیار دیا، وہ چاہے تو حفظ کرے اور چاہے تو نہ کرے، یہ مشیت۔ پھر اللہ کے علم میں ہے کہ حفظ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ اللہ کا علم۔ جب اس نے اسباب اختیار، اچھا اللہ کے علم میں میں اس کو اختیار دوں گا اور یہ کرے گا، یہ تقدیر۔ اللہ نے اسباب اختیار کیے، اس نے اسباب اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو مکمل کروا دیا، یہ اللہ کی قضا ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی مشیت، اللہ کا علم، اللہ کا قضا، قدر اور قضا، یہ سب چیزیں الگ الگ اپنا مفہوم رکھتی۔ یہ بات بہت اہم ہے جو سمجھنی ہے۔ ولیکن کتبہ، یہ جو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، ولیکن کتبہ بالوصف لا بالحکم، اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ باعتبار وصف کے لکھا ہے، باعتبار حکم کے نہیں لکھا۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ، اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کی تردید آسان ہوگی اور تقدیر کا مسئلہ نظریہ کسی حد تک ہمیں سمجھ آئے گا۔ مثلا ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے قتل کرے گا، اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں قتل کرے گا، یہ ہے ولیکن کتبہ بالوصف۔ اور ایک یہ کہ اللہ نے لکھا کہ فلاں بندہ فلاں کو قتل کر دے، وہ اب قتل کرے گا، تو یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ میں باعتبار وصف کے لکھا ہے، باعتبار حکم کے نہیں لکھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باعتبار حکم کے لکھا ہے، اس لیے الجھنیں پیدا ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فلاں بندے کو اختیار دوں گا، وہ اپنے اختیار سے قتل کرے گا، تو اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں بندہ قتل کرے گا، یہ ہے وصف۔ اور ایک یہ کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ فلاں بندے نے فلاں کو قتل کرنا ہے، یعنی حکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ باعتبار وصف کے لکھا ہے، باعتبار حکم کے نہیں لکھا۔ اب آپ بات سمجھ آ جائے، کیوں فرقہ جبریہ والے کہتے ہیں انسان مجبور محض، فرقہ جبریہ والے کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، کہ انسان سے جو کاموں کا صدور ہونا چونکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو اس کا صدور ہونا ہی ہونا ہے۔ اور قدریہ والے کہتے ہیں، قدریہ والے وہ کہتا ہے نہیں، انسان نے کرنا ہے، انسان وہ ویسے تقدیر کے منکر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ مقدر میں لکھا ہے تو کرنا تھا، انسان خالق بھی ہے، کاسب بھی، آگے آ رہی ہے یہ بات، میں مزید وضاحت عرض کروں گا۔ اور میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ولیکن کتبہ بالوصف لا بالحکم کا مطلب کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمن لکھ دیا کہ فلاں بندہ یہ کام کرے، مجبور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فلاں بندے کو اختیار دوں گا، اپنے اختیار سے کرے گا، تو یہ بالوصف ہو گیا۔ اب اس میں جبریہ کی تردید ہوگی۔ السنن الکبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان اول ما خلق اللہ عز وجل من شیء القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیزیں پیدا فرمائیں وہ ہے قلم۔ فقال اکتب، پھر حکم دیا کہ تو لکھ، یا رب وما اکتب، قلم نے کہا یا اللہ میں کیا لکھوں؟ پھر میں اکتب القدر، تم تقدیر لکھو۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ فجرا بما هو کائن من ذلك اليوم الى قیام الساعہ، تو اس دن سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا تھا اس سب کو قلم نے لکھ دیا۔ فجرا، قلم چل پڑا، قلم نے لکھنا شروع کیا۔ الفاظ پہ غور کریں، فجرا بما هو کائن من ذلك اليوم الى قیام الساعہ، جب اللہ نے حکم دیا لکھ، اس دن سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ لکھو، یہ نہیں فرمایا کہ لکھو قیامت تک فلاں فلاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو فرمایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ لکھو، یہ وصف ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم لکھو کہ فلاں فلاں ہونا ہے، یہ حکم ہے۔
تو امام سے رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولیکن کتبوا بالوصف لا بالحکم، بہت عمیق اور دقیق یہ عبارت ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں، الجھنیں پیدا نہ ہو۔ والقضاء والقدر والمشیت صفاته فی الازل بلا کیف، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر، اللہ کی مشیت، یہ اللہ تعالیٰ کی ازلی صفات ہے جو بغیر کیفیت کے۔ یعلم اللہ تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما، جب کوئی چیز معدوم تھی، موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تب بھی جانتے تھے۔ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ إِذَا أَوْجَدَهُ، اور جب اللہ کسی چیز کو پیدا کر لیا، اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے پیدا کرنا ہے۔ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْمَوْجُودَ فِي حَالِ وُجُودِهِ مَوْجُودًا، جب کوئی چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ تب بھی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونَ فَنَاؤُهُ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو فنا کیسے کرنا ہے، یعنی موجود کی موجودہ حالت بھی جانتے ہیں اور آئندہ فنا والی حالت بھی جانتے ہیں، اور جو موجود جب نہیں تھا، معدوم تھا، اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْقَائِمَ فِي حَالِ قِيَامِهِ قَائِمًا، اللہ تعالیٰ قائم کو جانتے ہیں، کھڑے ہونے والے کو جب وہ کھڑا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَعَدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَائِدًا فِي حَالِ قُعُودِهِ، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو اللہ اس کے بیٹھنے کی حالت کو بھی جانتے ہیں۔ من غیر ان یتغیر علمہ اور یحدث له علما، بغیر اس کے کہ اللہ کے علم میں کوئی تغیر آئے یا اللہ کا علم حادث ہو۔ دیکھو ایک بندہ کھڑا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، ہمارے علم میں، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو ہمارے علم میں ہے کہ بیٹھ گیا ہے۔ اب ہمارا علم پہلے اس کی حالت قعود کا تھا، قیام کا، اب ہمارا علم حالت قعود کا ہے۔ پہلے کھڑے ہونے کی حالت کا تھا اور اب بیٹھنے والے کی حالت کا ہے۔ تو ہمارے علم میں تغیر آیا، پہلے علم قیام کا تھا، اب علم قعود کا ہے۔ اللہ کا معاملہ یوں نہیں، جب انسان کھڑا ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں، اور جب یہ بعد میں بیٹھے گا اللہ ابھی سے جانتے ہیں کہ یہ بیٹھے گا تو کیسے ہوگا۔ یعنی ہمارے سامنے حالت قیام میں اس کی قعود والی حالت غیب ہے، اللہ کے سامنے جس طرح ابھی قیام والی حالت ہے اسی طرح اللہ کے سامنے قعود والی حالت۔ میں ایک اس کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، لیکن جب تک مثال نہ دیں تو مثال اس وقت تک انسان کو بات سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے مثال دینی پڑتی ہے۔ دیکھیں ایک انسان بہت دور ہے، اتنا دور ہے کہ ہماری بینائی سے نظر نہیں آ رہا، اور ایک شخص اس کو دوربین لگا کر بیٹھا ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جس کے پاس دوربین نہیں ہے اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اب جس کے پاس دوربین نہیں اس کے لیے وہ شخص غائب ہے، جب اس کے سامنے آئے گا تو دیکھے گا، پہلے علم نہیں تھا اب ہوگا، اور جس کے پاس دوربین ہے اس کے سامنے غائب نہیں، وہ بالکل موجود ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح جس شخص کے پاس دوربین نہ ہو وہ قریب والے کو دیکھتا ہے اور دور والے کو نہیں دیکھتا، دور والے کو تب دیکھتا ہے جب قریب آئے، اور جس کے بعد دوربین ہے وہ قریب والے کو بھی دیکھتا ہے، دور والے کو بھی دیکھتا ہے۔ بس اللہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ دوربین والا قریب والے کو دیکھے اور دور والے کو بھی دیکھے، اس کے سامنے دونوں حالت میں قریب اور بعد کے بالکل برابر ہے۔ اسی طرح اللہ کے سامنے قیام والے حالت کی بھی ہے، اور جب یہ بیٹھے گا وہ حالت بھی ہے۔ اللہ کے سامنے دونوں حالتیں، مستقبل کی حالت بھی جانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ حالت نہیں ہے، اس لیے ہمارے علم میں تغیر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تغیر نہیں آتا۔ فقط وَإِذَا قَعَدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَائِدًا فِي حَالِ قُعُودِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ عِلْمًا ولكن التغير والاختلاف يحدث عند المخلوقين ولكن التغير والاختلاف يحدث عند المخلوقين، یہ جو تغیر اور اختلاف ہے یہ مخلوق کے ہاں ہے، خالق کے ہاں نہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو دوربین کے اس کو بہت اچھی طرح دے لی، خلق اللہ تعالی الخلق سلیما من الکفر والایمان،
ثم خاطبهم وامرهم ونهاهم. اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں کفر اور ایمان سے مبرہ، یعنی نہ ان میں کفر ہوتا ہے نہ اس میں ایمان ہوتا ہے، ایمان اور کفر سے خالی پیدا فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں، یا امر اور یا نہیں. مثلا نماز کا حکم ہے اور زنا کی نہیں ہے، توحید کا حکم ہے، شرک کی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو منع فرماتے ہیں. فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَجُحُودِهِ الْحَقِّ. تو جو شخص بھی کافر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ اپنے اختیار سے، اپنے اختیاری انکار سے وہ حق کا انکار کرتا ہے. بخذلان اللہ تعالی، نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو رسوا کر دیتے. وآمن من آمن بفعلہ، اور جو شخص ایمان لاتا ہے وہ اپنے اختیار سے، اپنی اختیاری اقرار، اختیاری تصدیق سے ایمان لاتا ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کی شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتے ہیں. یہاں بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھن پیدا نہ ہو. یہ بہت اہم مضمون ہے. ہمارے بہت سارے احباب جب الفقہ الاکبر کا اشتہار ہوا تو نمبر جو دیے گئے تھے داخلے کے لیے، وہ اس پہ یہ میسج کر دیتے کہ یہ سبق تو بعد میں نیٹ پہ آ ہی جانا ہے، تو داخلہ لینے کی ضرورت کیا ہے. بھائی ایک چیز کا نیٹ پہ آنا اور ہے، اور براہ راست استاد سے پڑھ کے شاگرد ہونا یہ اور ہے. مجھے بعض حضرات نے رابطہ کر کے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے حدیث آپ سے انٹرنیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے تو ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہمیں اجازت حدیث دے دیں. میں نے کہا یہ اجازت حدیث نہیں. اس طرح تو ہر وہ بندہ جو دنیا میں ہمارا سبق سنتا ہے وہ کہے گا جی میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں نے ان کے پاس پڑھا ہے. دیکھو کسی سے پڑھنا اور پڑھ کے شاگرد ہونا اور بات ہے، اور ویسے کسی سے سننا اور سننے کے بعد خود کو شاگرد کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. تو یہ بات توجہ سے سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں چیزوں پہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ نیکی کرے چاہے تو وہ گناہ کرے، اور اللہ نے دونوں کا تقاضا رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر اس مضمون کو سمجھایا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کر مضمون سمجھایا. الہمها فجورها وتقواها، ہر آدمی میں ہم نے گناہ کا تقاضا رکھا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. قد افلح من زکاها، خوش قسمت وہ جس نے کنٹرول کی طاقت کو استعمال کیا اور اپنے نفس کو سنبھال لیا. وقد خاب من دساها، بد قسمت جس نے اس طاقت کو استعمال نہ کیا اور گناہ کیے اور رسوا ہو گیا، فریفتہ ہو گئی. تو زلیخا نے پھر جب فریفتہ ہوئی بہت کوشش کیا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے شکار نہیں ہوئے. مصر کی عورتوں نے تانا دیا یہ غلام پر عاشق ہو، تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا ایک بار دیکھ لو. محل میں دعوت کی، بلایا عورتوں کو، دسترخوان لگ گیا. یوسف علیہ السلام تشریف لائے. غیب کا علم نہیں، ان کو تو نہیں معلوم کہ باہر کیا تماشا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو قرآن کہتا ہے ایک ان عورتوں نے کام کیا اور ایک جملہ بولا. جملہ کیا تھا؟ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں. اور کام کیا کیا؟ قطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ لی. اب وہ لوگ جو پیغمبر کو بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت یوسف کو زلیخا نے، ان عورتوں نے کہا یہ بشر نہیں ہے. اگر یہ بات غلط تھی قرآن تردید کرتا، تو قرآن نے تردید نہیں کی تو معلوم ہوا کہ وہ بشر نہیں تھے.
توجہ سے بات سمجھیں، اس دلیل کا جواب سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ انسانی فطرت اور طبیعت کو بیان فرمایا۔ اب انسان کے اندر گناہ کا دو چیزیں ہیں، تقاضا بھی ہے، کنٹرول کی طاقت بھی ہے۔ ایک ہے ملائکہ اور ایک ہے بہائم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں صفتیں رکھی ہیں، ملکیت اور بہیمیت۔ ملکیت کا معنی فرشتہ پن، بہیمیت کا معنی ڈنگر پن۔ فرشتہ پن کا معنی مان کے چلنا، ڈنگر پن کا معنی من مانی کرنا۔ تو جب انسان من مانی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بدتر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جانور میں ایک ہی صفت ہی منمانی کرنا، انسان میں مان کے چلنے کی صفت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، پھر بھی منمانی کی تو جانور سے بدتر ہوا۔ جس طرح ایک کوچ پر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، اب وہاں پہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک کوچ کرایہ لیتی ہے 400 اور اے سی جاتی ہے وہ لاتی ہے 600۔ 600 روپیہ دے کر آپ کوچ پر بیٹھے، راستے میں اے سی نے کام ختم کر دیا، تھی گرمی۔ اب آپ کہتے ہیں یار اس اے سی سے تو نان اے سی اچھی ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں اے سی تھا نہیں نہ، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اے سی کوچ ہے یہ نان اے سی سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ نان اے سی میں اے سی ہے نہیں تو کام کیسے کرے گا؟ اے سی والی میں اے سی ہے اور کام نہیں کرتا اور کرایہ زیادہ ہے، کہتے ہیں یہ اے سی نان اے سی سے بدتر ہے۔ تو چونکہ انعام میں ایک ہی صفت ہے منمانی کرنا، انسان میں ماننے کے چلنے کی صلاحیت بھی تھی پھر بھی منمانی کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے بل ہم اضل۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ما ھذا بشرا، یعنی بشر میں ایک صلاحیت ہے منمانی کرنے کی، ایک صفت ہے منمانی کرنے کی اور ایک صفت ہے مان کر چلنے کی۔ انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ وہ بشر نہیں جو من مانی کرے۔ دلیل ان ھذا الا ملک، یہ وہ شخص ہے جو مان کے چلتا ہے۔ تو بشریت کی نفی نہیں بلکہ منمانی کرنے کی صفت کی نفی۔ دلیل ان ھذا الا ملک، کیوں؟ وہ یہ تو نہیں کہتی بشر نہیں تو فرشتہ ہے۔ ملکن سے مانا مان کر چلنے والے کی صفت ہے، اس کے اندر منمانی کرنے والی نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملکن، اور یہاں سمجھنا ان ھذا الا ملکن نہیں، ملکن کریم۔ اللہ اکبر، ان ھذا الا ملکن نہیں، ملکن کریم، جس میں صرف مان کے چلنے کی صلاحیت ہو اور مان کے چلے وہ ملکن ہے، اور جس میں نہ ماننے کی صلاحیت بھی ہو اور پھر مان کے چلے وہ ملکن کریمن ہے۔ تو انہوں نے ان ھذا الا ملکن نہیں ملکن کریمن کہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دیکھیں اللہ نے 11 قسم اٹھا کر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہے تصوف، یہ ہے تزکیہ۔ میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہم نے تصوف اصحاب علم سے نہیں سیکھا، اس لیے تصوف پہ الجھنیں ہو گئی، تصوف پہ اشکالات پیدا ہو گئے کہ تصوف کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ میں قطر گیا، میرے ایک میزبان عالم تھے، وہ وہاں کی جو الدعوہ کا دفتر ہے مجھے وہاں لے کر گئے، میرا تعارف کرایا۔ جب جانے لگے تو میں بالکل پگڑی باندھ کے اپنے صوفیوں کے لباس میں گیا، الجھن میں نہیں ڈالا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کہ میں کیا ہوں۔ تو خیر بات چلی تو انہوں نے کہا آپ طریقت بھی؟ میں نے کہا جی۔ میں نے کہا مجھے فلاں شیخ سے خلافت ہے۔ تصوف کیا ہے؟ میں نے کہا اتباع سننا، یہ ہے تصوف۔ ان کا نہ سننا نقبل و ان کا نہ مخالفہ سننا نہ۔ آپ یقین فرمائیں 5 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں ہوئی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں اجازت حدیث دے۔ تو ہم نے تو تصوف کو سمجھا نہیں، صحیح طرح سمجھایا نہیں، بالکل صوفیوں کا الگ مخلوق بنا دیا ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے محنت کی ہے، تزکیہ اور نظریہ ساتھ ساتھ،
اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ فرقہ قدریہ بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ تقدیر والوں قدریہ کہتے ہیں، حالانکہ فرقہ قدریہ کا معنی تقدیر کا منکر ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اہل حدیث لوگ سمجھتے ہیں عاملین بالحدیث، حالانکہ تارکین حدیث۔ تو جس طرح قدریہ کا معنی احادیث کے منکر ہے، اسی طرح اہل حدیث کا معنی اس دور میں جو فتنہ ہے احادیث کے منکر۔ آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ دیکھیں حدیث کی تعریف کیا ہے، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ شرح نخبہ میں لکھی ہے، علامہ طیبی نے مقدمہ، علامہ طیبی نے شرح اس کے مقدمہ مشکات کے اندر لکھی ہے، اور علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ قواعد فی علوم الحدیث کے اندر لکھی ہے، اور بھی حضرات نے لکھی ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی اور صحابی اور تابعی کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تو تابعی کا قول فعل تقریر بھی حدیث ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، امام مالک سے پوچھا گیا کم قال ابو حنیفہ بالاسلام، فرمایا 60 الفا، کتنے مسائل کا جی 8000۔ تو جب تابعی کا قول فعل تقریر حدیث ہے، امام حنیفہ کے مسائل حدیث ہوں گے۔ حدیث کی جو تعریف ہے اس کی روشنی میں تو یہ بھی حدیث ہے، فن حدیث کی روشنی میں، تو پھر اس کا جو انکار کرے گا وہ اہل حدیث کیسے ہوگا؟ تو منکر حدیث ہوگا نا۔ بندے کے جو افعال ہیں ان میں کسب و دخل ہے، لیکن یہ قصد و اختیار ایسا نہیں کہ افعال کو پیدا بھی کر سکے، یعنی بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، کبھی اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی فعل نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا تو پھر بندہ کرے گا کیسے؟ اللہ پیدا کریں گے تو پھر کریں گے نا، اس لیے بس اوقات اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی فعل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، سارے میں یعنی امور جمع کر لیتا ہوں، اسباب جمع کر لیتا ہوں، سب چیزیں اس کے باوجود بھی فعل نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ذات موجود ہے کہ اصل اختیار اس ذات کے ہمارا اختیار بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل کرنا، ایک ہوتا ہے فعل کو پیدا کرنا۔ فعل کو پیدا کرنا جرم نہیں، فعل کو کرنا جرم ہے۔ جس طرح کہ حکیم نے خمیرہ بھی رکھا ہے، زہر بھی رکھا ہے، اب آپ اپنی صحت کے لیے مفید خمیرہ کھا لیں اور مارنے کے لیے زہر کھا لیں، تو زہر کو بنانا تو جرم نہیں تھا نا، زہر کو کھانا جرم تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو افعال برے پیدا فرمائے، اللہ شر اور خیر کے خالق ہے، تو پیدا کرنا برا نہیں ہے، اس کا کرنا برا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما۔ والطاعات كلها ما كانت واجبۃ بامر اللہ ومحبته وبرضائه وعلمه وبمشیته وقضائه وتقدیره، جتنی بھی نیکیاں ہیں اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں تمام کے تمام واجبۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی امر، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کے علم، اللہ کی مشیت، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر کے ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ والمعاصی کلھا، اور معاصی گناہ نافرمانیاں جتنیاں بھی ہیں، بعلمہ وقضائہ وتقدیرہ ومشیتہ، اللہ تعالیٰ کے علم، قضاء، تقدیر اور مشیت سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ لا بمحبتہ ولا برضائہ ولا بامرہ، اللہ نہ تو گناہ کا امر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ گناہ پہ راضی ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ گناہ کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہاں بہت جو اہم چیز ہے نا وہ ہم نے سمجھنی ہے بہت اچھی طرح۔ عام لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ چاہے تو بندہ چاہتا ہے، اللہ نہ چاہے تو بندہ چاہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو بندے نے چاہا اور زنا کیا، یہ تو تب چاہا جب اللہ نے چاہا۔ بندے نے چاہا تو چوری کی، یہ تو تب چاہا جب اللہ نے چاہا۔ بندے نے چاہا کہ میں کسی کو ناحق کو قتل کر دوں، یہ تو تب چاہے گا جب اللہ چاہیں گے۔ تو جب بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے تو پھر بندہ مجبور ہوا، پھر گناہ کس بات کا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ یہ اشکال مشیت نہ سمجھنے کی وجہ سے، معترض مشیت کا معنی نہیں سمجھتا، اعتراض کرتا ہے، ہم مشیت کا معنی نہیں سمجھتے تو جواب نہیں دے پاتے۔ مشیت کا معنی سمجھ، مشیت کا معنی یہ
اللہ تعالیٰ نے چاہا میں بندے کو اختیار دوں، چاہے تو یہ کرے چاہے تو یہ کرے۔ اللہ نے چاہا میں بندے کو اختیار دے دوں، چاہے تو زنا کرے اور چاہے تو نکاح کرے۔ اب اگر یہ زنا کر رہا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کی مشیت ہے کہ زنا کرے۔ اللہ محبت بھی نہیں کرتے، اللہ اس سے راضی بھی نہیں ہے، اللہ اس کا حکم بھی نہیں دیتے۔ پھر مشیت، اللہ نے چاہا کہ میں بندے کو اختیار دے دوں، آپشن دے دوں، زنا کا بھی نکاح کا۔ کسی نے آپشن زنا والا کیا تو زنا کر لیا۔ یہ معنی ہے کہ مشیت بندے کی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، یعنی بندے کو اگر اللہ زنا کے اختیار ہی نہ دیتے تو کیسے کرتا؟ تو اللہ نے چاہا کہ میں دونوں اختیار دے دوں۔ اب اگر زنا کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت، یعنی اللہ نے چاہا تو اختیار دیا۔ اگر زنا سے بچ کے نکاح کر رہا ہے، یہ بھی اللہ نے چاہا تو اختیار دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشیت کا معنی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ یہ کام کرے، نہیں، اللہ چاہتے ہیں بندے کو اختیار دے دے تو چاہے تو یہ کرے چاہے تو یہ کرے۔ جو بھی کیا اس کا اختیار اللہ نے اپنی چاہت سے بندے کو دیا ہے۔ یہ معنی ہے کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے بندے کی مشیت۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو۔ یہ میں درمیان میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک عالم تھے، مجھے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی دورہ حدیث کے اندر ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ مولانا الیاس محمد صاحب کا بیان سنو۔ اس نے بیان سنا تو مجھے کہتی ہے ابو جی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا دوبارہ سنو۔ اس نے دوبارہ سنا، مجھے کہتی ہے ابو جی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا پھر سنو، اس کو بار بار سنو۔ آج مجھے ایک عالم ہے تو ہندوستان کے تامل کے ہیں اور باہر کسی ملک میں رہتے ہیں، مجھے انہیں آج فرمایا کہ میں نے تعزیر الناس بھی علماء کو بھیجی ہے، المحنت بھی بھیجی ہے، الفقہ الاکبر کا سبق میں نے کہا اس کو بھی سنو۔ انہوں نے کہا میں تو سن رہا ہوں۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی جو میرے دل کی بات ہے۔ انہوں نے کہا میں علماء کو گزارش کرتا ہوں کہ مولانا کی الفقہ الاکبر پڑھو، اور ایک بار نہیں، اس کو بار بار سنو۔ ایک بار سننے سے بندے پر بات کھلتی ہے اور بار بار سننے سے مکمل بات سمجھ آتی ہے، ورنہ ذہن سے ذہول ہو جاتا ہے، نکل جاتی ہے۔ میں بھی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان باتوں کو بار بار سنو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اس کا معنی کیا؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میں بندے کو اختیار دوں، وہ اپنے اختیار سے چاہے تو یہ کرے چاہے تو یہ کرے۔ اب جو بندے نے چاہا اور کیا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی چاہت تھی کہ بندے کو اختیار بھی دوں۔ اللہ اس پہ راضی بھی نہیں، خوش بھی نہیں، اس کا حکم بھی نہیں دیتے۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں لا بمحبت ہی ولا برضا ہی ولا بامر ہی، یہ جو معاصی ہیں اللہ کے علم میں ہے، بندہ کرے گا، وقضاء ہی، بندے نے زنا کے اسباب اختیار کیے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کر لے، یہ ہے قضا۔ وتقدیر ہی، اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا یہ کرے گا تو لکھ دیا۔ اور مشیت ہی، اللہ نے چاہا کہ بندے کو اختیار دوں تو اختیار دے دیا، اس اختیار کو استعمال کر رہا ہے یہ۔ لا بمحبت ہی، اللہ اس سے محبت بھی نہیں فرماتے اس کام سے، بلا برضا ہی، اس کام پہ راضی بھی نہیں ہے، بلا بامر ہی، اللہ نے اس گناہ کا حکم بھی نہیں دیا۔ یہ اچھی طرح اس عبارت کو سمجھ والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح وقد كانت منهم زلات وخطايا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صغائر، کبائر، کفر اور قبائح اور تمام قسم کے زلات اور لغزشوں سے پاک ہیں۔ اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ عصمت انبیاء پر پورا میرا سبق ایک بار سن لیں اور آپ پر انشاءاللہ دلائل بھی کھلیں گے، کوئی اشکال باقی نہیں رہ جائے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کم کا خطاب مردوں کو بھی ہے عورتوں کو، دونوں کو ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال و افعال جو مردوں کے لیے اس پر مرد عمل کریں،
6 घंटे रखा था 30% चले, दिमाग खराब हो रहा, अभी भी 5% ही है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने सल्लू का खिताब दोनों को किया है, सल्लू कमा रअयतमूनी दोनों को है। इसके तफसीलन जवाब तो अपने मकाम पर है, मर्द औरत की नमाज में फर्क। अब इस पर वक्त ही मैं इस पर बात करूँ, मैं इख्तिसारन ऐसे बात ही तो कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने के नबी ने कई हुक्म दिए। नंबर 1, जब तुम वापस जाओ, इज़ा हज़रत इस्सला नमाज के वक्त आ जाए, फल्युअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम, तुम में से कोई एक अजान दे, क्या औरत दे सकती है? जी नहीं। वलियुम्मकुम अकबरुकुम, तुम में से बड़ा इमामत कराए, क्या दादी अम्मा नानी अम्मा मुसल्ले पे खड़ी हो सकती है? जी नहीं। तो मैंने कहा खिताब मर्दों को हुआ ना, औरतों मर्दों सबको तो ना हुआ। ये सल्लू कुमार एतमुनी वसल्ली इसी के अंदर है, तो अलग हदीस नहीं है, इसी के अंदर अल्लाह के नबी का हुक्म मौजूद है। इसका मतलब सबको नहीं है। फिर फरमा रहे सल्लू कुमार एतमुनी वसल्ली कमार एतमुनी, जैसा तुमने मुझे देखा। ये मर्द देख रहे हैं, औरतें तो उनके घर में तो उनको छोड़ कर आए थे। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि हम हुजूर पाक की खिदमत में, हम जवान आदमी थे, हमारी बीवियां साथ नहीं थी। आपने फरमाया इरजिउ इला अहलीकुम, घर जाओ, मरूहुम मुअल्लिमुहुम, उनको ये दीन की बातें सिखाओ। कमार एक तो मुनी बता रहा है कि जो देख रहे हैं उनको हुक्म है, मर्द है, औरतें थोड़ी हैं। अल्लाह समझ अता फरमाए, न समझने की वजह से सारे मसाइल पैदा होते हैं। खैर, मैं बात क्या समझा रहा था, मुझे एक साथ ने कहा जी सल्लू, ये खिताब मर्द और सबको है। मैंने कहा फिर कुरान करीम के अंदर है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी मर्द और सब के लिए उसवा हैं। अब बताओ, अगर तुम्हारी अहलिया तो सर पे पगड़ी बांध लें, पूछो जी क्यों? कहा जी लक़द कान लकुम, अल्लाह का खिताब सबको है, नबी पहनते हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? वो गरेबान खोल ले तो क्यों? नबी पाक ने खोला तो मैं क्यों ना खोलूं? वो हाथ में असा ले, शलवार टखनू से ऊपर करके बाहर ही करे, क्यों? नबी पाक ऐसे करते तो मैं क्यों ना करूं? हुक्म का खिताब तो सबको है, तुम क्या जवाब दोगे? मैंने कहा बेटा बात समझने की कोशिश करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, ये बात समझो। ये सब बातें न समझने की वजह से मुझे एक साथी ने फोन किया कि मौलाना साहब मर्द औरत की नमाज में फर्क है। मैंने कहा आप बताओ। कहा जी नहीं है। मैंने कहा मस्जिद में अजान कौन देता है? कहा जी मुअज्जिन। तो मैंने कहा कभी किसी औरत से भी दिलवा लो, फर्क क्यों नहीं? जी इसमें तो है। मैंने कहा नमाज कौन पढ़ाता? इमाम साहब। मैंने कहा कभी अम्मी जान से कौन पढ़ाते हैं? नहीं जी इसमें तो है। मैंने कहा फिर जब नमाज में खड़े हो तो औरतें पिछले साहब में क्यों साथ साथ खड़े हो जाया करो? नहीं जी इसमें तो है। मैंने कहा जब वो पीछे खड़ी है तुम आगे खड़े हो, टांगे खुद ही करती हो, तो टांग से टांग मिला लो ना, शलवारे आधी पिल्ली पर उठा लो और खोल लो टांगे। नहीं जी इसमें तो है। मैंने कहा फिर तुम क्यों बक रहे थे? कोई फर्क नहीं है, इसका माना फर्क तो है ना। कुछ फर्क तुमने माने हैं, कुछ हमने माने, तो फर्क तो दोनों मान रहे हैं। हाँ दलाइल पेश करो, फर्क है या नहीं, ये बात अलग है, दलाइल के लिए हम तैयार बैठे हैं। खैर मैंने अर्ज किया दरमियान में बात आ जाती है तो फिर मैंने जी चाहता कह दूं, और मुझे किताब के खदशा ना खत्म होने का, फिर मैं सारी बातें अर्ज करूं। सूरह यूनुस आयत नंबर 15, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल लल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय। उन्होंने कहा मेरे नबी कोई और लो, ये अपने पास रखो, हमारे लिए और लाओ, और बदल या इसी को वापस करके लाओ। दो तकाजे किए ना, एक तगयीर और एक तब्दील। तगयीर कहते हैं चीज अपने पास रखो दूसरी लाओ, तब्दील का माना यही वापस करो। आप अपने वालिद के लिए बाजार से कपड़े लाए, अब्बू जो पसंद नहीं, अब्बू कहता है पुत्र अपने रख रहे मेरे लिए और ला, ये तगयीर है। बेटा इसको दुकानदार को दो फिर और लाओ, ये तब्दील है। कहते हैं यार तगयीर करो, ये कुरान अपना रख लो, हमें और ला कर। आयत नंबर 3-4 सूरत अन-नज्म, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, पैगंबर पाक। सूरतुल हश्र आयत नंबर 7, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 44, अतअमुरुन अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। सही बुखारी किताबुल इल्म, बाब इस्मु मन कज़ब अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो झूठी निस्बत को जुर्म करार दे वो झूठ कैसे बोल सकता है। सही मुस्लिम, अतानी फ़क़द अता अल्लाह मन यासनी फ़क़द असा अल्लाह, जो नाफरमानी करे उसकी हर बात को मानना जरूरी।
اور نافرمانی اسی نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سنا لیں. بہرحال یہ بہت سارے دلائل ہیں. میں عصمت انبیاء عنوان نہیں، میں نے صرف اشارہ کر دیا آپ کے سامنے. امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم. یہ اجماع عصمت انبیاء پر کچھ دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اجماع امت اس بات پر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی آپ نے سن لی. قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں ابتداء شر و شر العقائد الاجماع علی العصمۃ للقبائل بلا قید عمدا وسهلا عمدا وسهوا. الجامع احکام القرآن علامہ قرطبی فرماتے ہیں ذهب الجمهور في ان جميع الانبیاء صلوات اللہ علیہ معصوم من الخطا والغلط باجتہادهم. میں دلائل اس پہ نہیں دے رہا چونکہ دلائل مستقل میں نے عرض کیا وہ پڑھ لیں. ومحمد علیہ الصلاۃ والسلام حبیبہ وعبدہ ورسولہ ونبیہ وصفیہ منتقاہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس قدر امام صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت ہے. ومحمد علیہ الصلاۃ والسلام حبیبہ اللہ کے محبوب ہے، وعبدہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اللہ کے رسول ہے، ونبیہ اللہ کے نبی ہے، وصفیہ پسندیدہ ہے، منتقاہ اور چنے ہوئے. سبحان اللہ. ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة. بطور خاص انبیاء کی عصمت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کبھی بھی آنکھ جھپکنے برابر، اور کبھی بھی صغیرہ اور کبیرہ، کبھی آپ نے کوئی بھی گناہ نہیں فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صغیرہ اور کبیرہ کسی قسم کا کوئی گناہ بھی آپ نے نہیں فرمایا. یہاں امام صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حبیب کے بعد بطور خاص عبد ہو ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبد ہیں. عبدیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطر عیسی ابن مریم وقولوا عبد اللہ ورسولہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 6830. مجھے عبداللہ کہو، اللہ کا بندہ کہو. اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا تذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص بطور خاص جو بات فرمائی وہ کون سی؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو بیان فرمایا. میرا مستقل اس پر ایک بیان ہے معراج کے اوپر 2 گھنٹے کا. آپ اس کو ذرا سنیں اس کو، اس پر مکمل عقائد اور میں نے تفصیل سے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. میں ایک بات کہتا ہوں، یہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے. اللہ معجزہ بھی ہے اور عزت بھی ہے. اور صرف ابدیت کی بیان کی، یعنی ابدیت میں آپ نے اخیر کی ہے، اٹھانے میں اللہ نے اخیر کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سے اوپر ابدیت کا مقام نہیں، عرش کے اوپر کوئی مقام نہیں. تو آپ ابدیت کی انتہا کو پہنچے، اللہ نے مقام دینے پہ انتہا تک پہنچا دیا کہ عرش تک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. اور افضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر الصدیق. تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، ثم عمر بن الخطاب الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورین، ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین. عابدین ثابتین علی الحق وما الحق نتولاهم جميعا ولا نذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بخیر. انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عمر بن خطاب فاروق، ان کے بعد عثمان بن عفان ذو النورین، ان کے بعد علی بن ابی طالب المرتضی. عابدین اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہیں، سبحان اللہ. ثابتین علی الحق حق پرست ہیں، ومع الحق اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں. نتولاہم جمیعا ہم ان تمام سے پیار کرتے ہیں. ولا نذکر احد من اصحاب رسول اللہ الا بخیر، اور ہم جب بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد تمام سے افضل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یا تو ہم نے امام اعظم کا قول نقل کر دیا بالکل اکبر، حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی، وفات سن 458 ہجری، کتاب مناقب الشافعی البیہقی میں فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہ۔ امام طحاوی العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ طحاوی، وفات 321 ہجری، ونثبت الخلافۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا له وتقدیما علی جمیع الامہ، ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ثم لعثمان رضی اللہ عنہ، ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی، امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد بن محمد العکری الحنبلی، وفات 1089 ہجری، اپنی کتاب شذرات الذہب میں امام بربہاری الحنبلی کا تذکرہ کیا۔ ان کی کتاب شرح کتاب سنہ سے چند اقتباسات نقل کی، اور وہاں کیا فرماتے ہیں، وَأَفْصَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَالْأُمَمِ كُلِّهَا بعد الانبیاء صلوات اللہ علیہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی، وفات 911 ہجری، اللہ اکبر۔ امام ابو منصور البغدادی کے حوالے سے تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، اجمع اہل السنت ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ۔ یہاں بات سمجھیں، صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیوں ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ نبوت کے بعد افضل مقام صحابیت ہے۔ صحابیت کا معنی صحبت پیغمبر، لہذا صحابہ کرام میں سے جس کو سب سے زیادہ صحبت پیغمبر ملی وہی شخص سب سے اعلیٰ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ہے۔ ان کی فضیلت کی 3 وجہ بنیادی طور پر ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جس قدر پیغمبر پاک کی صحبت ملی ہے، اتنی صحبت کسی اور کو نہیں ملی۔ اب دیکھو غار کے اندر، غار ثور کو دیکھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 3 دن تنہا، یا اللہ کا نبی یا صدیق، اور کوئی نہیں۔ تو جس صحابی کو جتنی زیادہ صحبت ملی اتنا افضل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ صحبت ملی۔ نمبر 2، واحد ابو بکر شخص ہیں جن کو خود قرآن نے صحابی کے لفظ سے تذکرہ کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، صاحب حضور کے ساتھی۔ واحد، یہ آپ کا اعزاز ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ نمبر 3، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخص ہیں کہ جن کی 4 پشتے صحابہ ہیں۔ یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا۔ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر ہے، کہتے ہیں لا نعلم اربعۃ ادرکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابناؤهم الا هؤلاء الاربعہ، ابو قحافہ، ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو عتیق ابن عبد الرحمن یعنی محمد۔ نمبر 1 ابو قحافہ عثمان بن عمر، نمبر 2 ابو بکر خود عبداللہ بن عثمان، نمبر 3 عبد الرحمن بن ابو بکر، نمبر 4 محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر۔ کیسا عظیم انسان ہے کہ 4 پشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو بکر کی، ایسا شخص ہے۔ انہوں نے حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کے لیے لقب ذکر کیا الصدیق۔ صدیق تو اور صحابہ کرام بھی ہیں، لیکن وصف صداقت میں ممتاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔
والذی جاء بالصدق وصدق بھی، جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بھی ابو بکر۔ صحابہ کرام ایمان تو لائے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہیں، بہت سارے معجزات دیکھ کر آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس نے تصدیق کی اور بغیر دلیل کے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کا عجیب واقعہ ہے۔ آپ شام گئے ہیں، آپ نے خواب دیکھی اور وہاں راہب کے سامنے ذکر کی۔ اس راہب نے تعبیر کیا بتائی؟ مکہ مکرمہ میں ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت تکون وزیرہ فی حیاتی وخلیفتہ بعد مماتی، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے، موت کے بعد خلیفہ بنو گے۔ ابو بکر صدیق نے کسی کو نہیں بتایا۔ الخسارہ میں امام سیوطی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ آئے، اللہ کے نبی سے پوچھا مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، اے محمد آپ کے دعوے نبوت پر دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے عجیب جملہ فرمایا، الدلیل علی ما ادعی رؤیاک التی رأیتہ فی الشام، ابو بکر میرے دعوے نبوت پر دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی۔ صدیق اکبر نے فون کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ اللہ اکبر، ایسے صدیق اکبر۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئی جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ صدیق اکبر بغیر دلیل کے کلمہ لائے، تو دلیل مانگ رہے ہیں تو دلیل مانگ کر کلمہ پڑھانا کیسے کہتے ہیں بغیر دلیل کے مانگی؟ بات سمجھیں، دلیل کا مطالبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دلیل کا مطالبہ بغرض عناد، ایک ہوتا ہے دلیل کا مطالبہ بغرض محبت۔ یہ محبت کے مطالبے کو دلیل کا مانگنا نہیں کہتے، کہ لوگوں نے دلیلیں مانگی مخالفت میں، صدیق نے محبت میں مانگی۔ ایک بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو آپ محبت سے پوچھتے ہیں آپ کو قرآن پسند آتا ہے اس کا پڑھنا؟ بیٹا آپ نے ماشاءاللہ کون سے قاری صاحب سے پڑھا ہے؟ یہ پوچھنا اور ہے۔ ایک سے آپ سنتے ہیں اسے قرآن کریم ٹھیک نہیں ہوتا، تلفظ ٹھیک نہیں، لہجہ ٹھیک نہیں، تو آپ کہتے ہیں آپ نے کس قاری سے پڑھا ہے؟ تو دیکھو پوچھا ہے نا، لیکن دونوں کو پوچھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب لقب کیا ہے فاروق، الفارق بین الحق والباطل، اس میں عمر ممتاز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین عمر ممتاز ہے، سب کا اپنا مقام ہے، لیکن عمر سبحان اللہ کیا شخص ہے۔ منافقین حضور سے فیصلہ کراتے ہیں، پھر منافق کو تو پتہ ہے عمر یہود پر بہت سخت ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے، منافق ان کو لے کر جاتے ہیں حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر سے کہا ہمارا فیصلہ ہے تو آپ کر دیں۔ یہودی نے کہا عمر فیصلہ ہمارا کرو، لیکن ایک بات سن لو، یہ پہلے مسلمان مجھے حضور کے پاس لے کر گئے، ان نے فیصلہ میرے حق میں کیا، اب تمہارے پاس لائے۔ فاروق نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے، کہا ٹھیک، میں ٹھہرو ذرا۔ حضرت عمر گھر گئے، گھر سے تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا کر کہا جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں، عمر کی تلوار کا فیصلہ۔ کیا ممتاز تھے فاروق بن حق والباطل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان کے لیے لقب ذکر فرمایا، اللہ اکبر، ذوالنورین۔ بات سمجھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور ہے، دلیل کہ حضور کی دو بیٹیاں عثمان کے نکاح میں انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، تو بیٹی نور ہے تو پھر حضور نور ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ دلیل اگر نور کی ہو تو اللہ کا بندہ، تو پھر حضرت علی بھی ذوالنور ہیں، ان کے گھر بھی فاطمہ ہے، ان کو ذوالنور تو کبھی نہیں کہا۔ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص، ان کے گھر بھی نبی کا نور ہے، ان کو تو ذوالنور نہیں کہا۔ ان کو ذوالنورین کیوں کہا؟ بات سمجھنا، یا نور سے مراد بشر کو نور والا نور نہیں ہے، یا نور سے مراد لخت جگر، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب عثمان کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ پوری تاریخ انسانی میں عثمان واحد شخص ہے جس کے گھر میں نبی کے دو نور نظر آئے ہیں، نو نظر آئی ہیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ واحد شخص ہے جس کے گھر میں پیغمبر کی دو بیٹیاں ہیں، پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک دو ان کے گھر آئی، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کے لیے لقب کیا لائے ہیں؟ مرتضیٰ، اللہ اکبر، پسندیدہ۔ اللہ کے نبی ان سے راضی ہیں، راضی تو سب سے تھے، علی سے محبت کا انوکھا انداز تھا، بیٹے کی طرح پالا ہے، باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی طرح پالا، اپنی بیٹی علی آپ کے گھر میں ہے، تو ظاہر ہے محبت کے انداز تو بدلتے ہیں نا، انسان سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی کسی کو دیتا ہے، ایسے تو نہیں دیتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لاڈلے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں چند ایک ضروری باتیں سمجھ. صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بما علی الاسلام نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملے ہوں، اسی پر آپ کی موت آئی. اور یہاں لقاء سے مراد وہ لوگی ملاقات نہیں ہے، عرفی بس. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کا انتخاب ہے. ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مومن ہیں، تمام کے تمام صحابہ مومن، بلکہ ایمان کا معیار ہے. صحابہ کرام عادل ہیں، بلکہ عدالت کا معیار ہے. صحابہ کرام محفوظ ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے. نبی سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتے، صحابی سے ہو جاتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے. صحابی محفوظ ہے. اللہ نبی چاند، صحابہ ستارے. جب ستارے جب چاند پھیلتا ہے تو ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے. نبوت پھیلتی ہے تو اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمٹتے ہیں تو نبوت بنتی ہے. صحابہ کرام معیار حق رضی اللہ عنہم اجمعین. معیار حق ہونے کا معنی سمجھ لے، کبھی الجھن نہ ہو. ایمان وہ جو صحابہ کا ہے، عمل وہ جو صحابہ کا ہے، بس وہی قبول ہوگا. یہ ہے معیار حق. اب کسی بندے کے ذہن میں سوال آئے گا، صحابہ معیار حق ہیں، کبھی انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ جو کیا ہے، پھر معیار حق کیسے ہوئے؟ معیار حق وہ ہوگا جس نے کبھی گناہ نہ کیا. یہ الجھن معیار حق کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے. مومن نے جنت میں جانا ہے تو کن اعمال سے جائے گا؟ اس سے معیار صحابہ ہے. ایمان وہ جو صحابہ کا، نیک اعمال وہ جو صحابہ نے کی. اور اگر گناہ نہیں کرتے، اگر گناہ ہو جائے تو پھر دیکھو صحابی سے گناہ ہوا تو کیسے توبہ کی، اب توبہ ایسے جیسے صحابی نے کی. یہ ہے معیار حق کا معنی. معیار حق کا معنی یہ نہیں کہ وہ گناہ کریں گے نہیں. معیار حق کا معنی کہ جنت میں تو جانا ہے ایمان سے. ایمان کیسا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ صحابہ والا. نیک عمل سے. نیک عمل کیسا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. صحابہ والا. اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ ایسی جیسے صحابہ والا. یہ معنی معیار حق. صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے. لوگ کہتے ہیں جی گناہ تو کیے ہیں، تنقید کر لی تو پھر کیا ہوا؟ ہم تو حقائق بیان کر رہے ہیں. صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں. دنیا میں تنقید کسی بھی شخص کا دو وجہ سے ایک وجہ سے ہوتی ہے، یا عقیدہ یا عمل. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو صحابی بن نہیں سکتا، اور اگر عمل ٹھیک نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا. ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا کہ نہیں، تو تنقید کیوں کریں گے؟ تنقید کی وجہ ہی تو ہے نا. یا تو عقیدہ ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں صحابی ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ عمل ٹھیک نہیں، عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں، تو کسی شخص کو صحابی مانتے ہوئے تنقید نہیں ہو سکتی. اور یہاں بات کان کھول کے سنو، دھوکے میں کبھی نہیں رہنا. بعض فیس بکی ملا اور بعض میڈیا کی پیداوار اور بعض جھوٹی شہرت کے حامل صحابہ کرام کا نام لے کر رضی اللہ عنہم اجمعین وہی بات کیا دیتے ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ حقائق ہے، اور حقائق چھپائے نہیں جاتے، حقائق چھاپے جاتے ہیں. میں نے ایک شخص سے کہا مجھے بتا، اگر میں یہ کہوں تیرا والد تیری ماں کو نکاح کر کے لایا، پھر تیرے والد نے تیری ماں کو کمرے میں بند کیا، اندر سے کنڈی لگائی، پھر تیری ماں کے کپڑے اتارے، پھر میں ساری کیفیات بیان کروں تو سن لے گا؟ اور مجمع میں برسر منبر میڈیا پر آ کر کو تو سن لے گا؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا تاریخ ہے، یہ حقائق ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا پھر مجھے کہنے دے. کہا یہ بات کہنے کی ہے. میں نے کہا تیری ماں اور باپ کی باری آئے تو کہنے کے نہیں،
اصحاب پیغمبر کی آئے تو کہنے کی ہے، صحابی صحابی ہے، علی ہو تب بھی سر کا تاج، معاویہ ہو تب بھی سر کے تاج، علی ہو تب بھی سر کا تاج، امی عائشہ ہو تب بھی سر کی تاج، حسن ہو وہ بھی تاج، حسین ہو تب بھی تاج، اصحاب پیغمبر اہل بیت سب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ کے لیے عقل سے کام لو، خدا کے لیے عقل سے کام لو۔ مشاجرات صحابہ مستقل عنوان ہے، آپ مجھے وقت دو، میں مشاجرات صحابہ پڑھاؤں، تفصیل سے بات کروں، کوئی اشکال رہ جائے تو پھر آپ مجھے کہیں، پھر کوئی گنجائش رہ جائے تو مجھے کیا، یہ باتیں نہ کیا کرو۔ کبھی بخاری شریف کی حدیث پڑھ لی کہ جب ابو ہریرہ فرماتے میرے پاس علم کے 2 تھیلے تھے، میں نے ایک پھیلا دی ہے، بولے کس نے نہیں پہنایا، اما آخر لو بسست لقد قطع هذا الحلقوم، تو میری گردن کو کاٹ دو گے۔ ابو ہریرہ ڈر گئے تھے۔ خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت مت دو۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈر گئے سے رضی اللہ عنہ، جو بنو امیہ کی حکومت تھی تو ڈرتے تھے، قطعاً یہ معنی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بعض علمی مسائل عوام کی فہم سے بالا ہے، اس کو میں عوام میں لاؤں گا تو عوام نہیں برداشت کر پائے گی، وہ سمجھیں کہ ابو ہریرہ کیسی بات کر رہا ہے، نہ سمجھنے کی وجہ سے گردن اڑا دیں گے۔ گردن اڑ جائے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فائدہ تو ہو، نتیجہ بھی نہ ہو، گردن بھی اڑ جائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات کو سمجھو رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی بار ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں بات فرما دیتے ہیں، بھئی یہ بات عوامی نہیں ہے، درسگاہ میں کہتے ہیں باہر نہ کہی جائے، اور فقہاء نے مستقل شامیہ کول کے دیکھو عنوان قائم کی ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں، کہتے ہیں یورب ولا یعرف، یعلم ولا یعنی یعلم ولا یعلم، بعض ایسے مسائل ہیں جو پڑھنے چاہیے، پڑھانے نہیں چاہیے، سمجھنے چاہیے، عوام میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ وہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں کہ بعض مسائل بیان کرنے ہیں، بعض نہیں بیان کرنے، سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو اس کا معنی ہے کہ وہ ڈر بتا رہے ہیں، خوف بتا رہے ہیں۔ کچھ خدا کا بندے عقل سے کام لو، کیا جاہلانہ بات ہم نے کر رکھی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تم اپنا کام کرو، اللہ نے چاہا اپنا کام کرے، کوئی صحابہ پہ الزام لگائے، کوئی صحابہ کی صفائی بیان کرے، پھر قیامت کا دن ہوگا، الزام لگانے والے ملزمین کی فہرست میں ہوں گے، مجرمین کی لائن میں ہوں گے، اور صحابہ کے دفاع کرنے والے وہ دفاع کرنے والوں کی لائن کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کا خادم بنائے، غلام بنائے، نوکر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو میں نے گزارش کی ہے، میں بہت مختصر سی بات کروں، میں نے پھر آپ سے کہا باتیں آتی ہیں، میں معرفت اکبر کتاب مکمل کرنے کے لیے آگے چلنا چاہ رہا ہوں۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے نامہ اعمال میں پیغمبر کی گستاخی لے کر نہ مرنا، صحابہ کی بے ادبی لے کر نہ مرنا، اکابر کی مخالفت لے کر نہ مرنا۔ خدا کے لیے ایسی موت کبھی نہ مرنا۔ دنیا کی تھوڑی شہرت، دنیا کی تھوڑی دولت، دنیا کی تھوڑی کچھ کے لیے نہ ملنا، اور ملتی بھی نہیں۔ شہرت صحابہ پیغمبر کی ہے، جو ان کا نوکر ہو شہرت بھی اس کی ہے، جو ان کا غلام ہو محبت بھی اس کی ہے، یہ دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں انہی کے ساتھ رکھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تنقید سے بالا تر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی، وعد اللہ الحسنى، تمام جنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع معصوم۔ میرے جملے پہ غور کرنا، صحابی تنہا ہو تو مومن، تنہا ہو تو محفوظ، تنہا ہو تو مومن، تنہا عادل، تنہا حجت، تنہا معیار حق، تنہا محفوظ، اور جب کسی مسئلے پر سب جمع ہو جائے تو پیغمبر کی طرح معصوم۔ میرے جملے پر غور کرنا، صحابی تنہا مومن، تنہا حجت، اللہ اکبر، تنہا عادل، معیار حق، محفوظ، اور جب جمع ہو جائے نبوت کی طرح معصوم ہے۔ صحابہ کے اجماع معصوم ہوتے ہیں۔ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پیغمبر سے منسلک نبوت کے دور میں 3 طبقے ہیں، یاد رکھنا۔
اصحاب پیغمبر، آل پیغمبر، ازواج پیغمبر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ میری خلوت کے مسائل جلوت میں جائیں، میرے مسائل مردوں کے علاوہ عورتیں بھی سیکھیں. انتخاب ازواج پیغمبر. میرا دین دنیا کے کونے کونے پر جائے، انتخاب اصحاب پیغمبر. پھر میں اللہ کی راہ میں کٹ جاؤں، اللہ نے اس کے لیے پیغمبر کی حفاظت فرمائی. آپ شہید ہوتے، خواہش پوری ہوتی، دشمن خوش ہوتا. خدا نے دشمن کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہونے دی. اور بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹے کا کٹنا باپ کا کٹنا ہوتا ہے. نبی کی اس خواہش کا انتخاب آل پیغمبر. حسین کا کٹ جانا نبوت کا جگر ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہشیں: خلوت کے مسائل جلوت میں جائیں، ازواج پیغمبر. دین دنیا کے کونے کونے میں جائے، انتخاب اصحاب پیغمبر. میں شہادت کے مقام پر پہنچوں، اللہ کے راستے میں کٹ جاؤں، نبوت کو بچایا، پھر بیٹے کی قربانی، آل پیغمبر. یہ تینوں ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے سر کا تاج ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو منزلت اور مقام کی ترتیب ہے، پہلے خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ 10، پھر اصحاب بدر، اصحاب بیت رضوان، پھر شرکائے فتح مکہ، پھر وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اخروی عذاب سے محفوظ ہیں. آگے بات آئے گی، میں پھر دلائل دوں گا اگر بات رہے گی. اخروی عذاب سے محفوظ ہیں. ادائے صحابہ سے براءت. اے اللہ، ہم پوری دنیا کے سامنے علل اعتراف علل اعلان مان رہے ہیں، ہم آپ کی نبوت، آپ کے نبی اور صحابہ کے خدام، غلام، نوکر، اصحاب پیغمبر کے دشمن سے بری، آل پیغمبر کے دشمن سے بری، ازواج پیغمبر کے دشمن سے بری. ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں، کوئی ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ نہیں، ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں. کبھی نادانستہ تعلق بھی ہوا ہو، اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے. ہم اپنا حشر اصحاب، ازواج، آل پیغمبر کے دشمنوں میں نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہمیں ان کے محبین کے ساتھ شامل فرمائے. دنیا چند دن کی ہے، گزر جانی ہے. کیا خوشی اور کیا دکھ، کیا علم اور کیا سکھ، کیا راحت اور کیا تکلیف، کیا سفر اور کیا حضر، کیا دولت اور فقر، یہ گزر جانی ہے. کیا صحت اور بیماری. بس گزارو اللہ کے رسول کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اکابرین کے ساتھ. سرے منہ دائیں اور بائیں نہیں جانا. زندگی گزر جائے گی جیسے بھی ہے. انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، مجھ سے ہوتی ہیں. میرے اندر آپ سے زیادہ غلطیاں موجود ہیں. میں اعتراف کرتا ہوں جو میری غلطیاں، اللہ کو اپنے کرم سے معاف فرما. اپنی غلطیوں پر ڈٹنا نہیں ہے، اکڑنا نہیں ہے. اعتراف جرم کر کے دنیا سے جاؤ. ہم کوئی پیغمبر تو نہیں جو معصوم ہیں. ہم تو نبوت کے 1500 سال بعد کے لوگ ہیں، گناہوں کے پتلے ہیں. حق کے ساتھ رہنا ہے. ایک جملہ علماء سے کہا کرتا ہوں، آپ کا وزن چھٹانک ہو یا ایک من ہو، اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے. ہمارا وزن کبھی بھی اہل باطل کے پلڑے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. خلافت راشدہ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین. یاد رکھنا، خلافت راشدہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے. جس سے مراد خلافت راشدہ معودہ فی القرآن، یعنی قرآن کریم کی آیت استخلاف، سورۃ النور آیت نمبر 15، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. میں جن صحابہ کرام کو خلافت دینے کا وعدہ کیا وہ 4 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ان چاروں خلفائے راشدین اور ان کے دور کو دور خلافت راشدہ کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ رشتہ داری کی بنیاد پر علی کا پہلے حق ہے. ہم نے کہا رشتہ داری کے لوگ پھر بھی صدیق پہلے ہے، علی کا پھر بھی نمبر 4 ہے. ابو بکر عمر سسر ہیں، عثمان و علی داماد ہیں. سسر باپ کی طرح، داماد بیٹے کی طرح. باپ کا نمبر پہلے ہے، بیٹے کا نمبر بعد میں ہے. ابو بکر بڑے، عمر چھوٹے. بڑے کا نمبر پہلے ہے، چھوٹے کا بعد میں ہے. عثمان دوہرا داماد، علی اکہرا داماد. دوہرے کا پہلے ہے، اکہرے کا بعد میں ہے. رشتہ داری کو دیکھو پھر بھی یہی ترتیب بنتی ہے. ابو بکر خلیفہ اول، عمر دوسرے، عثمان تیسرے، علی چوتھے. پھر بھی یہی ترتیب بنتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ دنیا سے گئے بھی ہیں. ابو بکر پہلا بالکل پیغمبر کے ساتھ، عمر دوسرا تھوڑے سے دور، عثمان تیسرا بقیع میں، علی چوتھے کوفہ میں. دیکھو ترتیب بھی ہے. دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
مدینہ منورہ میں آنے کے بعد غزوہ خیبر کے بعد جب مسجد نبی کی تعمیر جدید فرمائی، آپ نے خود اینٹ رکھی پہلی، دوسری ابو بکر نے، تیسری عمر نے، پھر عثمان نے، پھر علی نے. اینٹوں کی ترتیب یہی رکھی ہے تاکہ پتہ چلے کہ میرے بعد خلافت کے فیصلے کس نے کرنے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کا باہمی اختلاف ہے، ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. حضرت حسین حق پر تھے، یزید باطل تھے. ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یزید سے بری ہیں. حضرت حسین صحابی ہے، کروڑوں یزید مل جائے حسین کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں رضی اللہ عنہ. کیا مقام ہے یزید کا حسین کے سامنے؟ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ یزید کی بہت تعریفیں کرتے تھے، یزید ایسا تو یزید ایسا تو یزید ایسا. ایک بندے نے ان کو چٹ دی، اس نے کہا حضرت میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ دو. کیا انہوں نے کہا قیامت کے دن میرا حشر اللہ حسین کے ساتھ کرے، آپ کا یزید کے ساتھ کرے. اب وہ آمین بھی کہنے کے لیے تیار تھے. پھر آمین تو کہہ دو نا، آمین کیوں نہیں کہتے؟ ہم حسینی یزیدیں نہیں ہیں. یزید فاسق اور فاجر تھا، یہ بات سمجھ لو. یزید فاسق اور فاجر تھا. بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یزید کو نیک بنا لیتے ہیں، اور بعض یزید کے فاسق ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کر لیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، جس کا معنی یہ نہیں تھا کہ اس کے صالح ہونے پر مہر لگائی ہے. یہ معنی ہرگز نہیں تھا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما. تو ہم یزید کو فاسق سمجھتے ہیں، یزید کو صالح نہیں سمجھتے. خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، ان کے درمیان اختلاف اجتہادی تھا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے. آپ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت فرما لی. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے بلا اختلاف امیر المومنین تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ نہیں، خلافت عادلہ ہے. خلافت راشدہ نہیں، خلافت عادلہ ہے. یہ بات ذہن نشین فرماؤ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے جو مشاجرات ہیں، باہمی اختلاف ہے، آپس میں تلواریں بھی چلی ہیں. مشاجرات شجر سے، درخت کی ٹہنیاں دیکھیں، جب درخت کی ٹہنیاں ہوا چلے تو آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، کوئی ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، وہ سالم رہتی ہے، لیکن اسی درخت کی شمار ہوتی ہے نا، کسی درخت سے کٹتی تو نہیں ہے. یہ نبوت کے درخت کی شاخیں ہیں. علی ہو تب، معاویہ ہو تب، حسین ہو تب، حسن ہو تب. باہمی اگر ٹکرا بھی جائیں اسی درخت کی شاخیں رہتی ہیں، کسی اور سے نہیں جاتی. مشاجرات کا معنی سمجھو. اس لیے ہم فریقین کا احترام کرتے ہیں، فریقین کی عزت کرتے ہیں، دونوں کو جنتی سمجھتے ہیں، اور ہم دونوں کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، حضرت علی مجتہد تھے. حضرت علی مجتہد مصیب ہیں، حضرت امیر معاویہ مجتہد مختی ہیں. مجتہد خطا پر ہو تب بھی جنتی ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. مصیب بھی جنتی ہے اور مختی بھی جنتی ہے، دونوں جنتی ہیں. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب جب علی اور معاویہ لڑے رضی اللہ عنہما، ان میں حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ میں نے کہا جب دو لڑے تو دونوں میں سے ایک کا باطل پر ہونا ضروری ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا پھر قائم رہنا؟ جی ہاں. میں نے کہا قائم رہنا کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے درمیان اختلاف ہوا، حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی سے پکڑ کے کھینچا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَاسِي. مجھے بتا حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ کہا جی دونوں حق پر تھے. میں نے کہا دونوں حق پر، دونوں لڑے تو حق پر ہو سکتے ہیں، نبی ہو تو دونوں لڑے تو حق پر ہو سکتے ہیں، دونوں صحابی ہو. کہا جی ان پہ تو وہی آ گئی تو پتہ چل جاتا. میں نے کہا پھر ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا نا کہ حضور پر وہی آ گئی تو فیصلہ ہو گیا، یا وہی نہیں آئی تو فیصلہ نہیں ہوا. تم تو کہتے ہو معصوم پر وہی آتی ہے، تمہارا دعویٰ یہ بھی باطل ہو گیا.
یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لو. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ چلیں آگے. کل کر لیں کہ سوالات آپ کے موجود ہیں اس کے جوابات دے دیں. بے علقمہ کیا حکم ہے؟ جی حضرت بالکل شکریہ جزاک اللہ. پوچھنا ضروری ہے نا بابا، ہم پوچھ کر چلنے والے لوگ ہیں. ایک شخص کا سوال یہ تھا، کیا قدرت کا تعلق محالات یہ تینوں قسموں محال عقلی، محال عادی، محال شرعی کے ساتھ ہے؟ اگر نہیں تو محال شرعی دو بہنوں کے ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونا، دیگر مذاہب اس کا وجود کیسے ہے؟ دیکھیں قدرت کا تعلق صرف محال عقلی کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی قدرت کا تعلق محال عقلی سے نہیں ہے، محال عادی اور محال شرعی سے ہو سکتا ہے. یعنی جو چیز شرعاً ناجائز ہو اسے کہتا ہے شرعاً نامحال. اگر وہ کرنا چاہے کوئی بندہ تو کر سکتا ہے، بات صرف اتنی ہے شریعت اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گی. محال عادی کا معنی کہ عادتاً ایک بندہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے ممکن نہیں ہے، لیکن دوڑنا چاہے تو ہو بھی سکتا ہے. یہ محال عادی ہے، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ملائکہ کی تعریف میں لفظ نور آیا تھا، اس نور سے مراد کیا ہے؟ یعنی نور کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں نور روشنی کو کہتے ہیں جو چاند، سورج، آگ وغیرہ کے اجسام کثیفہ پر ظاہر ہوتی ہے. نمبر 2، اگر نور کے معنی روشنی کیا ہے تو ہم روشنی کو دیکھ سکتے ہیں تو فرشتوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جواب، نور کی کئی اقسام ہیں. فرشتے ایسے نور سے پیدا ہوئے جو غیر مرئی ہے، جن کو نہیں دیکھا جا سکتا، ہر نور کو نہیں دیکھ سکتے. نمبر 3، ہاروت اور ماروت نے فرشتہ معصوم ہونے کے باوجود سحر سکھانے کا کام کیوں کیا، جبکہ سحر سکھانا معصیت ہے؟ سحر کرنا معصیت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سحر سکھاتا تاکہ معجزہ اور سحر میں فرق معلوم ہو سکے. یعنی سحر جادو کرنا معصیت ہے، جادو سکھانا معصیت نہیں ہے کہ بھئی جادو ایسے ہوتا ہے. اب دیکھو ناحق قتل کرنا یہ تو جرم ہے، لیکن کوئی بندہ دکھا کہ تلوار ایسے مارے تو قتل ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے نا. سکھانا اور ہوتا ہے، کرنا اور ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے بیانات میں انبیاء علیہ السلام کی غلطیاں بیان کرے، مثلا کسی کے گمراہ ہونے کا ذمہ دار کسی نبی کو ٹھہرا دے کہ نبی نے ان کو دعوت نہیں دی اس وجہ سے گمراہ ہوا، یا کسی نبی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ان کو جو اذیت پہنچی وہ فلاں غلطی کی وجہ سے ہے، تو اس کہنے والے شخص پر کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ کیا تجدید نکاح کی ضرورت ہے؟ ایسا شخص گمراہ ہے، اس کو تجدید ایمان بھی کرنا چاہیے اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے. حضرت شیخ الہند کا جو واقعہ بیان کیا پخانہ اٹھانے والا جس میں نانوتوی رحمہ اللہ نے دعا دی تھی، تو کیا وہ خود نانوتوی تھے یا ان کے والد کے مرد الوفات کا واقعہ ہے؟ کیا اس واقعہ کا حوالہ مل سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہی سنا اور کہیں پڑھا بھی ہے کہ خود نانوتوی نے اپنے والد کا پخانہ اٹھایا، ان کے والد نے یہ دعا دی. دیکھیں مولوی یہ مجموعہ رسال حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ جلد 7 صفحہ 439 پر ہے. مولوی عزیز احمد نگینوی مرحوم نے بیان کیا، شیخ الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حافظ احمد جو نانوتوی رحمہ اللہ کے بیٹے شیخ الہند کے شاگرد تھے، کا میرا دل میں اتنا احترام ہے، اگر وہ پخانے کی ٹوکری اٹھانے کو بھی مجھ سے کہیں تو میں اس کی تعبیر کو اپنی عزت سمجھوں گا. اور یہ واقعہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی ہی کے بارے میں ہے اور نانوتوی رحمہ اللہ کے والد کے بارے میں. ایک اور حوالہ ہے جو میرے اس وقت دین میں نہیں، میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دیکھ کر پیش کر دوں گا انشاءاللہ. متن میں جو القدر ہے سکون دال یا فتح دال، اس لیے کہ 2-3 لغات میں دیکھا القدر بسکون مقدار اور تعداد کے معنی میں، القدر بفتح دال تقدیر الہی کے معنی میں، القدر بسکون دال اور القدر بفتح دال دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، دونوں کا معنی مقدار اور تعداد اور تقدیر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، سورۃ الحجر آیت نمبر 21. یہاں دیکھیں فتح کے ساتھ ہے اور دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ البدر الانور شرف اکمل شیخ نزال اس کے اندر موجود ہے، القدر بفتح دال اور اسی طرح بمعنی تقدیر یہ ہے.
الاتقان فی علوم القرآن میں الاتقان باب افتعال سے باب فعال سے، یعنی تا کی تشدید کے ساتھ ساکن کے ساتھ، گزشتہ کل آپ نے تشدید کے ساتھ تلفظ کیا گزار، الاتقان یہ باب افعال سے ہے، بس اوقات پڑھنے میں صاحب ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، میں نے آپ سے گزارش کی کوئی بھی میری غلطی آپ مجھے بتائیں تو میں انشاءاللہ العزیز بڑی صراحت کے ساتھ اس کا اعتراف کروں گا، شاید پڑھنے میں تلفظ میں غلطی ہو گئی۔ ایک شیخ سے بیعت جاری ہے تو کیا وہ دوسرے شیخ سے بیعت ہو سکتے ہیں؟ اگر پہلے شیخ سے رابطہ نہ ہو یا رابطہ ہو لیکن استفادہ نہ ہو تو شیخ بدلا جا سکتا ہے۔ خود میری پہلی بیعت حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ سے تھی، موبائل کا دور نہیں تھا، رابطہ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے کراچی شاہ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ سے بیعت کی اور حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ نے مجھے خلافت بھی عطا فرمائی۔ حضرت کی وفات کے بعد مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی صاحب کا بیعت کی بنیاد پر مجھے خلافت بھی عطا فرمائی۔ تو شیخ سے رابطہ نہ ہو یا رابطہ ہو لیکن استفادہ نہ ہو، بیعت بدل سکتے ہیں۔ لوگ اس لیے بیعت نہیں ہوتے کہ شیخ کے دیے ہوئے اولاد کی پابندی نہیں ہوتی، تو پھر بیعت ہونے سے کیا فائدہ؟ دیکھو اولاد کی پابندی کرنی چاہیے، پابندی چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اولاد کی پابندی نہ بھی ہو تو بیعت تو پھر بھی کرنی چاہیے۔ بیعت کا سب سے بڑا فائدہ کہ ایک بار بیعت کرنے سے آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، پچھلے گناہ کی معافی تو ہو گئی، اور آئندہ پھر آدمی توبہ کرے، لگا رہے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے اور بیانات سنتا رہے، رابطہ رکھے۔ تو جب ایک شخص کے پاس شیخ ہوگا تو بدلنے کی جگہ تو ہوگی، شیخ نہیں ہوگا تو بدلنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کا ڈاکٹر سے رابطہ ہو، دوائی نہیں لیتا، بد پرہیزی کرتا لیکن جا تو سکتا ہے، اور جس کا کسی ڈاکٹر سے رابطہ ہی نہیں ہے وہ اگر دوا لینا بھی چاہے تو کیا کرے گا، اس کا تو رابطہ ہی نہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے تاکہ یہ آدمی بیعت ہو نہ جائے۔ ہمیں تعزیر الناس پڑھنے کی تمنا ہے، اس لیے فقہ اکبر پڑھانے کے بعد تعزیر الناس پڑھانے کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ دعا کیجیے اللہ اسباب اور فرصت اور میں تو ضرور پڑھنا جو میں پڑھا چکا ہوں انشاءاللہ احناف میڈیا سروس ہندوستان کے تحت آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں تلازم انفقاق نہیں، تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے، اور ایک مشہور پاکستانی کلپ سنا پھر اللہ تعالیٰ عورت کی فرض میں بھی ہے، کیسی بات کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں کسی کی ذات الگ چیز ہے اور جسم الگ چیز ہے، یہ سارے اشکالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے یہ بات کہی کہ کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ میں نے پوچھا قرآن کریم کے حافظ ہیں؟ کہا جی الحمدللہ۔ میں نے کہا قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا جائز ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا جب بیت الخلاء میں آپ جاتے ہیں سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر قرآن کہاں جاتا ہے؟ کہتا جی قرآن سینے میں موجود ہے لیکن بغیر جسم کے۔ میں نے کہا اسی طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن بغیر جسم کے۔ اور وہ جو پاکستانی عالم ہیں ان نے کہا تھا جب فی کل مکان کہیں گے تو کفر ہو جائے گا، کیا آپ کہتے ہیں الفرج مکان واللہ فی کل مکان، تو اللہ فی کل فرج لازم آئے گا، تو کیا کہنا چاہیے؟ کہتے ہیں مقارن کہنا چاہیے۔ میں نے کہا بات تو پھر ایک ہی ہوگی، مقارن بالمکان کہیں گے تو مقارن بالفرج ہوگا، اور فی کل مکان کہیں گے تو پھر فی کل فرج ہوگا، بات تو ایک کیا آپ نے کمال کر لی۔ خیر میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو آپ کو شبہ ہے یہ اور اس جیسے تمام شبہات کا جواب میں استواء علی العرش کے سبق کے اندر تفصیل سے دے چکا ہوں۔ مجھے جب بھی کوئی ساتھی رابطہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹا قصور آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے سنا نہیں، آپ نے ہمارے دلائل نہیں سنے، ورنہ سارے شبہات آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ تعالی ہم نے صدیوں کا قرضہ چکا دیا ہے اور آئندہ صدیوں تک کے لیے امت کے حوالے مواد مہیا کر دیا ہے، بس جو چاہتا ہے فائدہ اٹھائے، جو نہیں چاہتا وہ نہ اٹھائے۔ مناظرہ رشیدیہ کا درس شروع کیا جائے تو بہت ہی بہتر ہوگا، اس کتاب کی کوئی شرح ہمارے علماء کرام کی نہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب فرصت دے، اس کو بھی پڑھا لیں گے۔ ویسے بہت مختصر میرا اپنا کتابچہ اصول مناظرہ کے نام پر موجود ہے، میرا اپنا اندازہ دے ہے کہ شاید وہ اس سے بھی زیادہ مفید ہو، کیونکہ آپ نے رشیدیہ دیکھا ہوگا اور اصول مناظرہ دیکھا نہیں۔ اصول مناظرہ دیکھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے کس طرح کے مقصد اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت سوال یہ گزشتہ کل آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ ویسی صفات کے لیے صحبت اور تعلق کی ضرورت ہے، تو ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں رہ سکتے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہمارے غیر بھی کسی ہماری خاتون کا سوال ہے۔ دیکھیں صحبت میں رہنے کا تعلق محرم کے ساتھ یہ اور چیز ہے، اور شیخ محرم ہو تو صحبت کا معنی اور ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ شیخ کے پاس بغیر پردے کے رہیں،
اس کا معنی یہ ہے اگر غیر شادی شدہ ہیں تو والد سے پوچھ کر بیعت کا تعلق قائم کریں، لکھ کر اپنے مسائل بھیجیں اور جواب دیں۔ شادی شدہ ہیں اپنے شوہر سے پوچھ کر بیعت کریں اور شوہر کے علم میں رہیں۔ اس طرح بس یہ بات مناسب ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ پردہ شیخ سے بھی ہے، اگر کوتاہی شیخ کرے بھی توبہ کرے، اگر منیتنی سے ہو جائے تو بھی کوتاہی کرے، تو استفادہ سب کو ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی شخص پہلے سے کسی سلسلہ سے منسلک ہو تو کیا وہ بعد میں پھر کسی اور سلسلہ کے بزرگ سے منسلک ہو سکتا ہے؟ استفادہ ممکن نہ ہو یا رابطہ مشکل ہو تو ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر بیعت ایسے شیخ سے ہونی چاہیے کہ جس سے مزاج بھی ملتا ہو اور رابطہ بھی ہوتا ہو۔ جس سلسلے کے بزرگ سے منسلک ہے اسی سلسلے کسی اور بزرگ سے منسلک ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ہمارے سلسلے کو باطل تو ہے نہیں، ہمارے چاروں سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چاروں میں بیعت ہوتی ہے۔ جن سے آپ کا تعلق ہے، رابطہ، ان سے آپ بیعت فرما لیں۔ بعض لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگ ہندوستان سے ہیں، مسائل مجھ سے پوچھیں گے، رابطہ رکھیں گے۔ اچھا میں کبھی پوچھتا ہوں کہ بیعت کس سے ہے تو وہ کہتے ہیں بیعت تو کسی سے نہیں۔ میں بظاہر کہتا ہوں کہ بیعت بھی کر لیں، وہ جی آپ سے بیعت تو کریں تو استفادہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا جو مسائل پوچھتے ہیں استفادہ کیسے ہوتا ہے؟ جی وہ تو مسائل ہے نا۔ تو میں نے کہا پھر وہ کیا چیز ہے؟ مسائل ہے، کو آپ نے ہدیے دینے ہیں، کو آپ نے پیسے دینے ہیں جو دور جا کر نہیں ہوتے۔ اب تو دنیا ایسی ہے کہ وسائل بھی دینے چاہیے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں فوراً پہنچ جاتے ہیں، اب تو الجھن ہی کوئی نہیں رہے گی۔ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ کی عمر 45 یا 40 آپ نے فرمائی، لیکن حضرت کی جو ویڈیو ہمیں موصول ہوئی اس کے 30 منٹ 10 سیکنڈ کے بعد حضرت نے ان کی عمر 33 سال فرمائی، اور محقق بھی یہی ہے کیونکہ ان کی ولادت 1219 ہجری میں ہے، وفات 1239 ہجری میں ہے۔ اس کے مطابق 32 یا 33 سال بنتی۔ جی آپ کی بات بالکل درست ہے، جو میں نے ہی لکھا ہے ولادت اور وفات بھی، اور جو میں نے ہی بات کی ہے اس کی، یہ مجھ سے ساون ہوا، میں نے اندازے سے کہا تھا کہ شاید ان کی عمر 45 48 32 یا 33 سال بنتی ہے، بہت تھوڑی عمر میں دنیا سے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انتقال فرما گئے تھے، بعض کہتے ہیں پردہ فرما گئے تھے، دونوں میں سے کون سا قول درست ہے؟ دیکھیں درست تو دونوں ہیں، بس تعبیر کا اختلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اسی وفات کو پردے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے دین کیوں ہیں؟ اگر انہیں حادث مانے تو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات اسماء کو آپ حادث مانیں گے، اس کا معنی اللہ تھے، ان کا اسم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو ان کی صفات نہیں تھی، تو اللہ کا نقص ہے، اللہ کو بغیر کمال کے ماننے کے لازم آئے گا، اور یہ تو ممکن ہی نہیں۔ سوال پرسوں آپ نے ایک شعر بتایا تھا جس میں دائمی چیزیں بتائی گئی تھی، وہ بتا دیں، یعنی 8 چیزیں۔ ثمانیۃ حکم البقاء یعمها، ثمانیۃ حکم البقاء یعمها من الخلق والباقون فی حیز العدم هي العرش والکرسی ونار وجنہ وعجب وارواح کذا اللوح والقلم۔ وجہ ان کے متعلق متاخرین کی رائے کیا ہے؟ ان کا رائے درجہ زن میں ان کا معنی، درجہ گمان میں ان کا معنی بیان کیا جا سکتا ہے۔ انانیت 11 چیزیں مکمل بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، انانیت 11 چیزیں کیا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ میں نے کہا تھا انانیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہو، وہ بتایا تھا کہ ان کے ہاں توحید کی 3 قسمیں، نمبر 1 انانیت، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے وجود کو معنی۔ فنا امکانی عملی کی تعریف مختصر بنا دیجیے۔ فنا امکانی کا معنی ایک چیز کا فنا ہو سکنا، فنا عملی ایک چیز کا فنا ہونا۔ قرآن کے مخلوق نہ ہونے پر ایک دلیل اللہ مال قرآن خلق الانسان سے دی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کہا تو اس سے انسان کے مخلوق ہونے کا پتہ چلا، لیکن تعلیم قرآن سے تو بظاہر قرآن کا غیر مخلوق ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے قرآن کو علامہ کے سیغے کے ساتھ استعمال کرنا اور تخلیق قرآن کا ذکر کرنا یہی قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی دلیل ہے، لیکن یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، کیونکہ یہاں مقصود انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ نعمتوں کا ذکر ہے، جس میں سب سے بڑی نعمت علم قرآن ہے۔ قرآن کا غیر مخلوق ہونا تو معلوم ہوتا ہی نہیں۔ بیٹا میں نے بتایا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن کا کیا اور ذکر انسان کا کیا۔ الرحمن علم الانسان نہ اللہ اکبر، الرحمن علم الانسان،
یا علم علم القرآن علم القرآن خلق الانسان. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا ہے. اب قرآن اللہ کی نعمت ہے تو نعمتیں پیدا بھی تو ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے الرحمن خلق القرآن و خلق الانسان. قرآن بھی پیدا کیا ہے، انسان بھی پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خلق کا تذکرہ صرف انسان کے ساتھ کیا اور اس کو خلق القرآن نہیں فرمایا بلکہ علم القرآن فرمایا. دیکھو جہاں باقی نعمتوں کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں تو تذکرہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نعمت پیدا فرمائی، ہم نے یہ نعمت پیدا فرمائی، یا خلق نہیں علامہ فرمایا. معلوم ہوا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. بس یہ بات ہے. تو جو سوالات تھے میں نے دے دیے. ممکن ہے کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو تو مجھے یاد نہیں ہے. نہیں ہوا تو انشاءاللہ پھر کل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے.